نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی والد اپنی اولاد کو سب سے بہتر تحفہ جو دے سکتا ہے وہ عمدہ اخلاق کا تحفہ ہے، وہ تربیت کا تحفہ ہے، وہ اچھے آداب سکھانے کا تحفہ ہے۔ آج ہمیں اس پہلو کی جانب بھی توجہ مبذول کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، ہم ان کو کیا کچھ سکھا رہے ہیں اور کیا کچھ سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب اپنے نواسوں سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے باہر سے بھی گزریں اور وہاں نواسوں کے رونے کی آواز آئے تو آپ فرما دیتے ہیں کہ فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کے رونے سے میرا دل روتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اس قدر شدید محبت کے باوجود تربیت کا پہلو مفقود نہیں ہے۔ تربیت یوں کرتے ہیں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوتا ہے اور آپ کا ایک نواسا اس میں سے ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر منہ میں رکھتا ہے اور آپ اس کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو باہر نکال دیتے ہیں اور فرما دیتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدقہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت اس انداز کی ہے، فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن دوسری جانب تربیت کا پہلو مفقود نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اصرار کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں کہ حضور سے کوئی خادمہ طلب کریں، کوئی غلام طلب کریں جو آپ کی خدمت کرے، جو آپ کے کام کاج میں آپ کے لیے مدد کا باعث بنے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیا تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جو خادم سے، غلام سے کئی درجے بہتر ہو؟ کہا کیوں نہیں، مجھے وہی وظیفہ عنایت فرما دیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ رات کو جب سونے لگو بستر پہ جانے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 بعض روایات میں 34 کے الفاظ ملتے ہیں اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم اور غلام سے زیادہ بہتر ہے۔